بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اپنے اس گھر میں نماز مغرب با جماعت ادا کرنے اور پھر اسی کے گھر میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں سیکھنے، سکھانے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس مجلس کو سجایا ہے، منعقد کیا ہے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ماہانہ پروگرام رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دور رس نتائج عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جیو کہ جن کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخ روئی اور کامیابی ہوگی۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد بزرگان ملت، نوجوان دینی اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری تقریر کا موضوع آپ نے سنا، یہود و نصارہ کی مخالفت کیوں اور کیسے۔ یہ عنوان، یہ ٹاپک اصل میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ تقریر کی شکل میں دیا جائے گا۔ محترم حضرات و خواتین، دنیا میں بہت ساری قومیں آئیں اور چلی گئی، لیکن دو قومیں ایسی ہیں جن کو اہل کتاب کا خطاب دیا گیا، وہ یہود و نصارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ یا عیسائی۔ ان کو اہل کتاب کا خطاب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ان کو آسمانی کتابیں دی گئی۔ یہودیوں کی کون سی کتاب؟ تورات، عیسائیوں کی انجیل۔ یہ دونوں کتابیں آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں۔ جیسے قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، ایسے ہی یہ کتابیں بھی اللہ کی آسمانی کتابیں تھیں۔ لیکن ان دو قوموں نے ان کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں رد و بدل کر دیا، ہیر پھیر، تبدیلی کر دی۔ اللہ کی آسمانی کتابوں کو بھی انہوں نے اصلی حالت میں نہیں چھوڑا، ناقابل عمل بنا کر چھوڑ دیا۔ آج کوئی بھی کتاب ان کی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان یہودیوں نے اللہ کی مقدس بندے نبیوں اور رسولوں کو بھی نہیں بخشا، بلکہ ان کو قتل کیا۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو یہودیوں نے قتل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ یہودی دن میں 100 انبیاء کا قتل کرتے تھے اور جا کر کاروبار کرتے تھے۔
انبیاء کا قتل بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہی وہ قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی نہ چھوڑا، اللہ کو بھی نہ چھوڑا، اللہ کے بارے میں انہوں نے بے ادبی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہود نے یہاں تک کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ بندوں پر برابر خرچ کر رہا ہے۔ ان یہود و نصارہ نے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہاں تک کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان انبیاء کو انہوں نے اللہ کے بیٹا تک کہا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہاں تک کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی کہا، اللہ کا محبوب نظر بھی کہا۔ یہی وہ یہود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کی ناقدری، ناشکری، نافرمانی کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو سزا کے طور پر بندر اور سور بنا دیا۔ الغرض ان کی چال بازیاں، مکاریاں، دھوکہ بازیاں، نافرمانیاں، ناشکریاں بے شمار ہے، اور یہ اسلام کے، مسلمانوں کے، دین کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن مقدس کے، شاعر اسلام کے، حتیٰ کہ اللہ کے بھی سخت دشمن ہیں یہ۔ اور اللہ کا اعلان ہے لوگوں میں، مسلمانوں کے طور پر اللہ نے کہا مسلمانوں سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنا دشمن یہود کو پاؤ گے۔ یہود مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن ہیں، اب سے نہیں، یہ جب سے ہیں تب سے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں ان کی دشمنی کتنی خطرناک ہے۔ وہ قوم ایسی ہے اپنے آپ کو وہ انسان اور دوسروں کو حیوان اور جانور تسلیم کرتے ہیں، وہ دوسروں کو حیوان سمجھتے ہیں، اور ان کا قتل، ان کا مرڈر، ان کا خون ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں 2 مہینوں سے کیا ہو رہا ہے، 2 مہینوں سے پچھلے فلسطین اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ معصوم ہزاروں بچے اور خواتین کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ الغرض یہ یہود و نصارہ ہے، اسلام کے دشمن ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سے دشمنی ہی کرنا ہے، دوستی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اسلام نے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ظاہری موالات، رواداری، حسن سلوک کی جو تعلیم دیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اعتماد، کامل بھروسہ اور گہری دوستی ان سے نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا، جو آیت میں نے تقریر کے شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب مومنوں سے، کافروں سے نہیں۔
مشرکوں فاسقوں سے نہیں، خطاب مومنوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اسی لیے تم ان سے دوستی نہ رکھو۔ آگے اللہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ ان سے دوستی رکھنا گویا اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اگر تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے تو پھر ہمیں کن سے دوستی رکھنا ہے؟ اپنا دوست کسے بنانا ہے؟ جو سچا دوست، حقیقی دوست کسے بنانا ہے؟ اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 56 آپ پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، جو اللہ سے، اس کے رسول سے، مومنوں سے دوستی رکھتا ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت یہی ہے۔ ہم الغالبون، غالب یہی آنے والے ہیں۔ اگرچہ کہ آج مسلمان مغلوب ہیں لیکن غلبہ انہی کو ملنے والا ہے، غلبہ اسلام کو ہی حاصل ہونے والا ہے۔ اور آگے چل کر یہ یہود جو آج مختصر ہو کر بھی پوری طاقت قوت کے ساتھ، پوری معیشت اور اقتصادیت کے ساتھ آج وہ اپنا ایک مقام بنا چکی ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ان کو چن چن کر ماریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے باقاعدہ، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے گا، یہود اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے بھاگ کر کوئی پتھر کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا۔ یقول الحجر والشجر، اللہ پتھر اور درخت کو بولنے کی قوت گویائی دے گا۔ پتھر اور درخت کہے گا یا مسلم، اے مسلم، ھذا یہودی، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اقتلہ، اسے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے۔ یہ غرقد درخت اسی لیے یہودی اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اسرائیل میں زیادہ پایا جاتا ہے درخت۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، ان کو چن چن کے مارا جائے گا، قتل کیا جائے۔ آج ان کی طاقت کتنی ہی مضبوط کی نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان غالب ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو کمزور بنائے، ان کے ارادوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، قبل اول کی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، یہود و نصارہ کے بارے میں مختصر تمہید کے طور پر یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ان کی مخالفت کیوں اور کیسے، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ 4 چیزوں میں ان کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے عقائد میں،
ہمارا عقیدہ یہود و نصارہ کافر و مشرک کے عقیدے کی طرح نہ ہونا، بلکہ ہمارا عقیدہ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عقیدے میں خالص اور پکا بنائے، آمین۔ عقائد میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ نمبر 1، یہود و نصارہ اور مشرکین کی چاہت سے ممانعت کی گئی ہے، انہیں ان کی جو چاہت ہے وہ ایسی چاہت ہم نہ رکھیں، اسے منع کیا گیا۔ اس کی دلیل ہے ترمذی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے، صحابہ اکرام تھے، ان کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا، اس درخت کو یقال لہا ذات انوات، ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس درخت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور اپنا ہتھیار اس درخت سے لٹکاتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا تاکہ ہمیں جیت ملے، غلبہ حاصل ہو۔ اس عقیدے اور اس خیال سے اپنے ہتھیار کو اس ذات انوات نامی درخت سے لٹکاتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درخت سے گزر ہوا، صحابہ موجود تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیجئے، فکس کر دیجئے جیسے ان لوگوں کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو سننے کے بعد فرمایا، ارے تم نے تو ویسے ہی درخواست کی، ویسے ہی سوال کیا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کا معبود ہے۔ وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی، دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جیسے ان کا بچڑا ہے جسے معبود سمجھ کر وہ پوجا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے قوموں کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ گویا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان صحابہ کی درخواست پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر یہودیوں کی مثال دے کر فرمایا کہ تم نے تو بالکل ایسے ہی سوال کیا جیسا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ اگر میں آج کہوں، غلط نہ ہوگا، ہندوؤں کا بھی اپنا ایک کوئی خاص درخت ہے، جیسے تلسی کا درخت ہے، اسے پوجا کرتے ہیں، اپنے گھروں کے پاس لگاتے ہیں۔ عیسائیوں کا بھی ایک خاص درخت ہے، مسلمانوں نے بھی بہت سارے درخت بنا لیے، ان درختوں کا طواف ہوتا ہے، ان درختوں کے پاس جا کر پتہ نہیں کیا کیا نیتیں منتیں کر کے وہ تاگا باندھتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں، جھنڈے باندھتے ہیں، چندیاں باندھتے ہیں۔ عقیدہ وہی ہے، ارے درخت ہے، مخلوق ہے، وہ بھی تو اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کی توحید کی گن گا رہا ہے، اور آج ہم لوگ غیر تو غیر اپنے مسلمان بھائیوں نے بھی درختوں کو یہ مقام، یہ درجہ دیا ہے جو اللہ کا درجہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، عقیدے میں یاد رکھیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ اصل میں مشرکین کا طریقہ ہے۔ مشرکین اپنے عقیدے کے مطابق
اپنے معبودوں اور بتوں کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، نظر کرتے تھے. جیسے ہندو اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ایسے بخاری کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رأیت عمر بن عامر الخزاعی، میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، جہنم میں یہ اپنی آنتوں کو کھینچ رہا تھا. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائِبِ، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور کو قربان کیا. غیر اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنے والا سب سے پہلا شخص عمر بن عامر الخزاعی جو مکہ کا تھا، وہ شخص. اس کی سزا کیا ہوئی، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو جہنم میں کھینچ رہا تھا. معلوم کیا ہوا؟ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا یہ مشرکوں، کافروں، ہندوؤں کا طریقہ اور عمل اور ان کا شیوا ہے. ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. اللہ نے سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ نبی سے مخاطب ہو کر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. نماز جیسے بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی ویسے ہی ایک مالی عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. آج مسلمان اولیاء کے ناموں پر، پیروں کے ناموں پر، بزرگوں کے ناموں پر، خبر والوں کے ناموں پر جانور ذبح کر رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر حرام ہے. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نذر کیا جائے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. قرآن کی 4 آیتوں میں یہ جملہ آیا ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا. گرچہ کہ اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہو، لیکن اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. قربانی ایک عبادت ہے، یہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. غیر کے نام پر قربانی کرنا تو دور، کسی ایسے مقام پر اپنے جانور کو لے جا کر قربانی کرنے سے بھی منع کیا جہاں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں نے نذر کی ہے، بوانا ایک مقام کا نام ہے، وہاں اپنا اونٹ نحر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا هل فیہا وثن یعبد، کیا وہاں کوئی بت ہے جس کی زمانے جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے کہا لا نہیں. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا هل فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو. اندازہ لگائیں، غیر اللہ کے نام پر قربان کرنا تو دور کی بات، جس آدمی نے بوانا نامی مقام پر اپنا اونٹ نہر کرنے کی نظر کی تھی، آپ نے کلیئر کر لیا کیا کوئی میلہ ہے، کیا کوئی بت ہے جس کی وہاں پوجا کی جاتی ہو؟ ہے تو نہ جاؤ، نہ کرو، نہیں تو پھر آپ کرو. جب معلوم ہوا کہ وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں، تب آپ نے اجازت دی جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو. یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. لیکن افسوس ہے آج مشرکیوں اور کفار کی ہم نے مشابہت کرتے ہوئے اکثر مسلمان غیر اللہ کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں. اس سے بچنا چاہیے، یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے یہ. اور تیسری چیز، قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا خبردار، ان من کان قبلکم،
تم سے پہلے جو لوگ تھے كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا، وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے۔ الا خبردار، 2 مرتبہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا جس میں وارننگ ہے، لا تتخذوا قبورهم، تم ان کی قبروں کو سجدہ گاہ مساجدہ سجدہ گاہ نہ بناؤ، انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سے پہلی امتوں اور قوموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کے انبیاء مر جاتے، نیک لوگ انتقال کر جاتے، ان کی قبروں کو وہ سجدہ گاہ بناتے، یعنی مسجد بنا دیا کرتے تھے۔ تم ان کی پیروی نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور اپنے انتقال سے بالکل قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ بالخصوص آپ نے یہود و نصارہ کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یعنی وہاں جا کر انہوں نے مسجد کا درجہ دیا۔ اور آپ نے اس سے آگے بڑھ کر جہاں امت کو آگاہ کیا قبر پرستی سے، جہاں یہود و نصارہ کے عمل کو بیان کر کے ڈرایا، لعنت فرمائی، آپ نے اس سے آگے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ جیسے ان لوگوں نے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، کہیں میری امت میرے مرنے کے بعد میری قبر کے ساتھ وہ کام نہ کرے۔ آپ نے اس سے ڈرایا اور ڈراتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سن لیا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان تمام بدعات، خرافات اور واہیات سے محفوظ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ قبروں کا مسجدوں کا رشتہ بہت دور کا ہے۔ آج ہم نے قبر اور مسجد کو ملا دیا ہے۔ مسجد کے اندر خبریں یا خبروں کے پاس مسجد، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہے۔ اللہ بچائے، امت کس طرح شرک میں اور یہود و نصارہ کی مشابہت میں مبتلا ہو چکی ہے، اور ذرا بھی انہیں اس کا خیال نہیں۔ شرک ہے، یہ سراسر شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اور آگے چلیں، عقائد سے ہی متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا۔ بخاری کی روایت، حلال اور حرام کے تعلق سے آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک و برباد کرے۔ حرمت علیہم الشحوم، جب چربی ان پر حرام کی گئی، فجملوها فباعوها، تو چربی کو پگھلا کر انہوں نے اس کو بیچنا شروع کیا۔ اصل میں مکہ جب فتح ہوا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے دوران آپ نے شراب اور کئی ایک حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تجارت اور ان کے بزنس سے منع کیا، اور اس موقع پر یہ حدیث فرمائی یہود کو اللہ ہلاک کرے، جب ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے ہیلا سازی کی، ہیلا سازی کرتے ہوئے چربی کو پگھلایا اور اس کو بیچنے لگے۔ اسی طرح ہفتے کا دن جو ان کا ایک مخصوص عبادت کا دن تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام کرنے سے منع کیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ جزاک اللہ، مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا۔ مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تو قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے طرف سے ایک ہیلا بنایا،
جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تاکہ مچھلیاں آ کر وہاں رکیں، اگلا دن جا کر آرام سے شکار کر لیں، اور ایسا کیا اور اللہ کی کھلی خلاف ورزی کی تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ بندر اور سور بنا دیا۔ صرف بقرہ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ قوم ہے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ہیلا سازی کرتے ہوئے انہوں نے جائز اور حلال کر لیا۔ تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا، ہیلے بہانے بنانا، تراشنا، یہ اصل میں یہود و نصارہ کا کام ہے۔ ایک پکا سچا مومن مسلمان اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال، اس کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتا ہے، کبھی ہیلا نہیں بناتا۔ لیکن افسوس آج مسلمان یہود و نصارہ سے کیا کم نہیں ہے؟ آج مسلمان یہود و نصارہ سے کیا کم نہیں ہے؟ یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں نے بھی بہت ساری حرام چیزوں کو عذر بنا کر، بہانہ بنا کر، ہیلا کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہے اور ان چیزوں میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، سودی کاروبار، بیاج، بڈی، انٹرسٹ، کون آج اس سے مسلمان بچا ہوا؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، ورنہ مردوں کی اکثریت مسلمانوں کی سودی کاروبار میں مبتلا ہے۔ حالانکہ 5 وقت کے نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسجدوں کو آتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر بھی سودی کاروبار میں مبتلا۔ مرد تو مرد، عورتیں ان کے سنگے بنے ہوئے، سنگے ہیں عورتوں کے، باقاعدہ ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے ہیں، وہاں سے پیسہ انٹرسٹ پر لاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، انٹرسٹ سے پیسہ واپس کرتے ہیں۔ ان کے اپنے سنگے بنے ہوئے ہیں۔ مرد بھی اس سے بچا نہیں ہے، عورت بھی اس سے بچی نہیں ہے، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ۔ جبکہ سود، علماء نے لکھا ہے الربا ولیدۃ الیہود، سود جو ہے یہود کا بچہ ہے، یعنی سودی کاروبار یہ یہودیوں کا کاروبار۔ آج دیکھو سارے مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بتائی قرآن میں، سماعون للکذب، جھوٹ کو سب سے زیادہ سننے والے، اکالون للسحت، سود کو کھانے والے۔ سود کو کھانا، جھوٹ کو سننا، یہ کس کا شیوا ہے؟ یہودیوں کا۔ آج مسلمان نعوذ باللہ اس کام میں مبتلا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج مسلمان دکانوں میں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، زردہ ہے، گٹکا ہے، ومل ہے، مدھو ہے، یہ ساری چیزیں آج مسلمان بیچ رہے، خرید رہے، پی رہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آتے وقت 3 حلال جائز چیزوں کو بھی منع کیا تھا، کھا کر نہ آئے۔ کیا ہے وہ؟ پیاز، لہسن اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے مولی، چونکہ اس میں بو ہوتی ہے، کچا پیاز، لہسن، مولی کھانے سے بو آتی ہے، خود کو بھی، مسلمانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس علت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ جبکہ جائز اور حلال چیزیں ہیں، پیاز، لہسن، مولی آپ کھا سکتے ہیں، پکوان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جب اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تو کیا کوئی بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، تمباکو، زردہ، ومل کھا کر، مدھو کھا کر مسجد کو آ سکتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں آ رہے ہیں، کھاتے ہوئے آتے ہیں، پیتے ہوئے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تھوک کر، پھونک کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ تھوکنا یا پھونکنا، تھوکنا مطلب کھانا، پھونکنا مطلب بیڑی سگریٹ مارنا، یہ سب کیا ہے؟ مسلمان کاروبار بھی کر رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، ہاں، اور مزے سے آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حرام چیزیں۔ یہود و نصارہ نے ہیلے سازی کر کے جو ہے کیا، اللہ نے ان کو سزا دی کہ
کہ سزا ہمیں نہیں مل سکتی؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ یہ ہیلا سازی بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے عقائد میں کہ یہ جتنے تعویذ، گنڈے، پلیتے، یہ جو بھی چیزیں آج مسلمان استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی دراصل یہودیوں کا ہی عمل ہے، مشرکوں کا عمل ہے۔ روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں آپ نے ایک تاگا دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کے گلے میں ایک تاگا دیکھا بندھا ہوا، تو آپ نے اس کو کھینچا اور توڑ دیا۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا دراصل بات یہ ہے میری آنکھ میں تکلیف تھی، مجھے پتا چلا کہ فلاں یہودی وہ جنتر منتر کرتا ہے، وہ دم کرتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، تو میں نے اس کے پاس سے یہ چیز لائی تھی اور اس کو باندھا تھا، شفا بھی ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک حدیث سناتے ہوئے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتول شرک، یہ جنتر منتر، یہ تعویذیں، یہ منکے، یہ سب شرک ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں یہ دعا پڑھ لینا کافی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سختی اور ناراضگی کے ساتھ اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے گلے سے اس تاگے کو نکالا اور ان کا عقیدہ درست کیا، ان کی اصلاح فرمائی۔ مگر آج افسوس، خود باپ، خود ماں اپنے بچوں کو لے جاتی ہے کہاں؟ تعویذ پہنانے کے لیے، تاگے باندھنے کے لیے۔ بیمار ہے، نظر لگ گئی، کھانا نہیں کھا رہا ہے، پڑھائی میں اچھا نہیں پڑھ رہا ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے، اب لے جا رہی ہے کہاں؟ ماں باپ خود ادھر ادھر لے جا رہے ہیں، تعویذیں، پلیتے، کڑے، تاگے لا کر گلوں میں، رٹھوں میں، بازوں میں، کمر میں پہنا رہے ہیں۔ ماں باپ خود بھی پہنے، ماں باپ بھی پہنے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے، اور شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ آدمی جب شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر شرک اکبر میں چلا جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ آج کتنے مائی ہیں، عورتیں ہیں، ان عورتوں کے گلوں میں آپ دیکھیے منگل سوتر، لچھا جسے کہتے ہیں، کالی پوت ہے، میں مسلمانوں کی بات کروں، جبکہ کالی پوت، منگل سوتر یہ ہندو عورتوں کے گلے میں ہوتی ہے، شادی شدہ عورت کی علامت ہوتی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک گلے میں رہے گا میں سہاگن رہوں گی اور میرا سہاگ محفوظ رہے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی وہ ٹوٹ کر گرنے لگے، سمجھتی ہے کہ میرے سہاگ کو کچھ خطرہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ آج مسلمان عورتوں کے گلوں میں کالے بن کے، اگر پوری طرح منگل سوتر نہ بھی ہو، گولڈن چین، گولڈن زیور اور کچھ نہ کچھ آپ کو کالے من کے نظر آئیں، بغیر کالے منکوں کے وہ ہار و زیور نہیں بنتا۔ آج عورتوں کا یہ حال ہے، بچوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے واسطے اگر آپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں، ابھی نکال کے اتار کے پھینک دیں، عقیدہ درست کریں۔ آپ خواتین سے بھی گزارش ہے، اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اسے اتار دیں اللہ کے لیے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک چھٹویں چیز ہے،
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا خیال رکھا ہے، عقیدے میں کتنی سی باریک چیزیں بتائی ہیں۔ یہودیوں کا وہم کرنا یہ یہودیوں کا شعار ہے، وہم، توہم پرستی جسے کہتے ہیں، توہم پرستی یہ یہودیوں کا شعار ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، کانت تقول الیہود، یہود کہتے تھے، اذا اتی الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احبل۔ یہود کہا کرتے تھے جب مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، پیچھے کے راستے سے سامنے، اس سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے، یعنی کانی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا اپنا خیال تھا، عقیدہ تھا۔ اس طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس سے ہونے والی اولاد کانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں، اس کی نفی میں سورۃ النساء کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 نازل کرتے ہوئے فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، عورتوں کو، بیویوں کو کھیتیوں سے تشبیہ دی اور کہا کہ تم اپنی کھیتیوں میں سے جدھر سے چاہو آؤ، چاہے سامنے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، لیکن دخول جو کرنا ہے وہ سامنے کی ہی حصے میں کرنا ہے۔ ہاں، دو باتوں کا خیال رکھنا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پہلی بات یہ کہ کوئی مرد پیچھے کے حصے میں عورت کے جماع نہ کرے، اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ملعون ہے۔ اور دوسری بات یہ، حالت حیض میں مخصوص ایام میں عورت کے کوئی جماع نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو یہ یہودیوں کی توہم پرستی تھی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ عقائد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں سے اس طرح مخالفت کرنے اور اس کے برعکس عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز ہے عبادات میں۔ عبادات میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے محرم کا روزہ۔ وہ یہودی بھی رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ نے یہاں بھی وہ روزہ رکھا محرم کی 9 تاریخ کو۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم آج کا دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہم کو، یعنی ہماری قوم کو فرعون سے بچایا تھا، جس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق منکم بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چونکہ یہود بھی 10 محرم کا ایک روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی اسی دن روزہ ہے، تو آپ نے اس خیال سے کہ ان کی مشابہت نہ ہو، آپ نے یہ کہا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اگلا سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ وہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے 9 کا بھی رکھنے کا اظہار کیا، خیال کیا، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم محرم کی 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں، تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ اور دوسری چیز ہے، روزہ رکھنے میں یہودی سحری نہیں کھاتے، وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کی مخالفت میں کہا گیا، آپ نے فرمایا، فصل صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔
یعنی یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق بغیر سحری کھائے، لیکن آپ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم ان کی مخالفت میں سحری کھائیں، اور اس کا فائدہ بھی بتایا۔ صحیح بخاری کی روایت، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ برکت کا کھانا ہے، یہ مبارک کھانا ہے، اسی لیے ہمیں سحری کھا کر روزہ رکھنا ہے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو، یہودیوں کی بھی مخالفت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ طاقت اور قوت ملے روزے کی حالت میں۔ یہ مقصد سے آپ نے مخالفت کا حکم دیا۔ تیسری چیز ہے، یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے کھولا کرتے تھے، وقت ہونے کے بعد بھی تاخیر کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ دین پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ افطار کرنے سے 5-4 منٹ پہلے ہی روزہ افطار کرنا، بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہوا، افطار کا وقت آیا، روزہ افطار کر لیں۔ یہ ہے وقت پر افطار کرنا، یہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر روزہ افطار کریں۔ اگر کوئی جلد بازی کرتا ہے تو بھی غلط ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کوئی احتیاطاً تاخیر سے روزہ افطار کرتا ہے تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہوگی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ روزے سے متعلق، نماز کے متعلق، نماز کے متعلق دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا ہے۔ ہم لوگ 5 وقت لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے، خبر کی، وقت کی اطلاع دینے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اذان کا جب سسٹم نہیں تھا، باقاعدہ نظام نہیں تھا، جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، تو آپ کو یہی فکر تھی کہ نمازوں کی اطلاع لوگوں کو کیسے دی جائے اور لوگوں کو مسجد کیسے بلایا جائے۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ کسی نے کیا کہا؟ فانوس پھونکا جائے، نرسنگھا میں آواز لگائی جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، کہا کہ نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اور کچھ کیا جائے، کہا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں ایک صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ ایک آدمی کو گھرے گھر بھیجیں جو لوگوں کو خبر دے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا۔ کون تھے وہ؟ بلال، جزاک اللہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر کیا، وہ جا کر لوگوں کو بلاتے تھے، خبر کرتے تھے، لیکن اس سے بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سو گئے، خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں نرسنگا ہے۔ کہا کہ تم مجھے اسے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم اس کو لے کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کی اطلاع دیں گے۔ کہا کہ کیا میں اس سے بہتر طریقہ تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا بتائیے کیا طریقہ ہے؟ تو شخص نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پوری اذان کے کلمات اس نے سکھا دیے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک خواب بتایا، تو آپ نے کہا کہ تم بلال کو یہ کلمات سکھا دو، یہ اذان بتا دو، ان کی آواز بلند ہے، وہ اذان دیں گے۔ وہاں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ اذان دے رہے تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے آئے اور کہا کہ میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے دیکھا۔ اللہ، یہ ایک ہی خواب دو لوگوں نے، دو صحابہ نے دیکھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک مسئلہ کا حل نکال دیا، اور اس وقت سے اذان کا طریقہ شروع ہوا۔ تو یہ اذان کا طریقہ ایک اسلام کا شعار ہے۔ پہلے جو مشورے آئے، آپ نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ اکثر مشورے یہود و نصارہ اور مشرکین سے میل کھاتے تھے۔ آپ نے یہاں تک خیال رکھا اور ان کی مخالفت کی۔ اذان کے ساتھ اگر آپ نماز کو لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا خالف الیہود، بخاری کی روایت ہے، یہودیوں کی مخالفت کرو۔
فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، کیونکہ یہود وہ جوتوں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم ان کی مخالفت کرو. یعنی یہود نماز پڑھتے اپنے طریقے کے مطابق، لیکن وہ ساکس، موزے اور جوتوں میں پہن کر نماز نہیں پڑھتے. اس لیے آپ نے ان کی مخالفت میں کہا تم جوتے پہن کر نماز پڑھو، موزے پہن کر نماز پڑھو. تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ یہودیوں کی مخالفت ہے. کہاں پڑھیں گے آپ؟ مسجد میں بہترین خادم بچھے ہوئے ہیں، کیا یہاں آ کر پڑھیں گے؟ عیدگاہ میں، کسی کھلے میدان میں جہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو ضرور آپ جوتے، چپل، بوٹ میں پہنیں. شرط یہ ہے کہ پاک ہوں، گندگی لگی ہوئی نہ ہو. پاک ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، وہاں عمل کریں، سنت پر بھی عمل ہوگا، یہودیوں کی مخالفت بھی ہوگی. اور موزے تو آج کل کوئی پہنتا نہیں ہے، اس کی جگہ پر ساکس کوئی پہن رہا ہے، تو ساکس پہن کر بھی آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا مسئلہ الگ ہے. ساکس پہنے تو پھر اس کی مدت کیا ہے؟ مقیم ہے تو 1 دن مدت ہے، مسافر ہے تو 3 دن مدت ہے. جب آپ وضو بنا کر ساکس پہن لیں گے تو پھر آپ کو ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، بس مساح کر لیں. اوپری حصے پر آپ اپنے ہاتھ کو تر کر کے پانی سے آپ مساح کر لیں، کافی ہو جائے گا. تو اس طرح آپ موزے اور جوتے دونوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. اور تیسری چیز طرز معاشرت میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے. کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتا دوں. عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری چیز رکھی ہے، ماہواری، جسے پریڈ کہتے ہیں. یہود و نصارہ کا اس معاملے میں افراط و تفریط کا معاملہ تھا. یہودی کیا کرتے تھے؟ جب ان کی عورتیں، ان کی بیویاں ماہواری میں آ جاتی تو ان کو الگ تھلگ کر دیتے تھے. لم یعاکلوها، کھاتے بھی نہیں تھے ان کے ساتھ. ولم یجامعوہن، ان کے ساتھ لیٹتے بھی نہیں تھے. بالکل ان کو الگ تھلگ کرتے تھے، دور رہتے تھے اپنے آپ کو، ان کو بھی دور رکھتے تھے. اور نصارہ وہ تو حد سے آگے بڑھ کر اس حالت میں بھی وہ ہم بستری کرتے تھے. ان دونوں قوموں کی مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا. ابو داؤد کی بھی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ماہواری کی حالت میں نکاح کے سوا سب کام کرو. یہاں نکاح جماع کے معنی میں، جماع چھوڑ کر اپنی عورتوں سے اس حالت میں سب کام کرو. یعنی ان کے ساتھ کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، پکڑنا، چھونا، بات چیت کرنا، بوس و کنار کرنا، ہنسی مذاق کرنا، لیٹنا، سب جائز ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ اس حالت میں عمل کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی، پانی پی کر گلاس آپ کو دیتی تو آپ جہاں سے میں نے پیا وہیں سے اپنا منہ رکھ کر پیتے. میں اپنی ہڈی چبا کر آپ کو دیتی، جہاں سے میں نے ہڈی چبایا ہے وہیں سے آپ اپنا منہ رکھ کر ہڈی چباتے. میں حالت حیض میں ہوتی، آپ میرے گود میں سر رکھ کر سوتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. میں حالت حیض میں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے نماز مصلی کی ضرورت ہوتی تو کہتے کہ عائشہ جائے نماز دے دو. میں کہتی کہ ارے میں تو حائضہ ہوں، تو آپ کہتے کہ ان حیضتک لیست بیدک، تمہارا حیض تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں نبی اپنی بیویوں کے ساتھ لیٹ کر بیٹھ کر ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ طے کر کے امت کو پریکٹیکل طور پر بتا دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اس حالت میں سب کچھ کر سکتے ہو جو یہود و نصارہ کرتے تھے اس کو چھوڑ کر. ہاں ہم بستری سے بچتے ہو، یہ ایک چیز ہے. لہذا ہر کام کیا جا سکتا ہے سوائے ہم بستری کی. اور آخری چیز ہے
चौथी चीज वज़ा खता, चाल ढाल। हुलिये में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है यहूद व नसारा की मुशाबहत करने से। आपने फरमाया एक हदीस के अंदर, खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। इन्नल यहूद वन नसारा ला यज़बगूना, क्योंकि यहूद व नसारा अपने बालों को रंगते नहीं हैं। जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं सर के, दाढ़ी के, यहूद व नसारा रंगते नहीं थे। अल्लाह के नबी ने उन बालों को रंगने का हुक्म दिया। रंगने का मतलब है मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे भाइयों ने सारा दाढ़ी के बालों को लगाया है, लगा सकते हैं ताकि उनकी मुखालिफत हो। आपने यहाँ तक हुक्म दिया। हाँ, काला रंग नहीं लगा सकते, काला रंग लगाएंगे धोखा है ये। आज बहुत सारे बूढ़े भी काला रंग लगाते हैं, जमा नजर आते, काला रंग नहीं लगाएंगे। आप दाढ़ी मेहंदी लगाएं, ये रंगना है। यहूद व नसारा ऐसा नहीं करते, आपने उनकी मुखालिफत में कहा। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालिफत करो। औफिरुल लुहा वहफु शवारिब, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछ को कम करो। यहूद व नसारा क्या करते थे? मूंछों को बढ़ाते थे, दाढ़ी को तराशते थे। उसके बरक्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी, औफिरुल लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ। कितनी बढ़ाना? लिमिट नहीं है इसकी। बाद लोग कहते हैं एक मुश्त उतनी होनी चाहिए, उससे आगे नहीं। हदीस में कोई लिमिट नहीं है, हद नहीं है। खुदरती दाढ़ी जहां तक बढ़ती है बढ़ाएं, छोड़ें। जहां तक वो बढ़ती है वो बढ़ने दें, उसे ना मुड़ाएं। और मूंछ को कम करना है, मूंछ को कम करना है। इसमें खाने के वक्त, पीने के वक्त भी मूंछ के बाल जो है बर्तनों में, खाने पीने की चीज़ों में लगती हैं। एक एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हमको तालीम दी। तो मूंछ कम करें, दाढ़ी को बढ़ाएं। आज हाल क्या है हमारा? अफसोस है, कितने मुसलमान हैं दाढ़ी को मुड़ा रहे, शेविंग कर रहे। याद रख लीजिए, लोग कहते हैं इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम में। लोगों ने एक जुमला बना लिया, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम में। हाँ, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी अंबिया की सुन्नत है और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। कोई एक हदीस भी आप नहीं बता सकते कि दाढ़ी मुड़ाना जायज़ है, आपने दाढ़ी मुड़ाने का हुक्म दिया हो, नहीं बताएंगे। एक हदीस भी नहीं मिली। दाढ़ी को बढ़ाने का ही हुक्म है, लेकिन अफसोस हम दाढ़ी मुड़ाकर अपने आप को क्या बना रहे हैं? मुशरिकों जैसा, काफिरों जैसा, मजूसियों का जैसा, यहूद और नसारा की तरह, और औरतों का जैसा बना रहे। अरे मर्द की शान और मर्द की मर्दानगी दाढ़ी में है। औरतों की शान और औरतों की जीनत उनके दाढ़ी ना होने में है, और मर्द की जीनत और रौनक दाढ़ी के रखने में है। आज हम दाढ़ी अंबिया की जो सुन्नत है जाकर शौक से मुड़ा रहे। इरादा कीजिए, तैयार कीजिए, आज के बाद से दाढ़ी इंशाल्लाह नहीं मुड़ाएंगे, नहीं मुड़ाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, रखिए दाढ़ी। जितने लोग भी आज चेहरे साफ हैं उनके, इरादा कीजिए, अगर आपने अमल किया, ये प्रोग्राम का और मेरे इस पूरी तकरीर का मकसद पूरा हो गया। और जिम्मेदार जिस मकसद से रखे हैं, इंशाअल्लाह ये मकसद पूरा होगा। अल्लाह आप सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह आप सबको अपने वादे पर इस्तिकामत रखे, इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, मुझे भी आपको दे। इंशाअल्लाह आइंदा से नहीं लगाएंगे, आज ये फर्स्ट एंड लास्ट है। और याद रखिए, जितना आप मुंडाते जाएंगे, दाढ़ी भी उतनी जिद पकड़ती, तू मुंडाते जा, मैं आते जाऊंगा। कब तक आप उसको मुंडाते रहेंगे? कब तक मुंडाते रहेंगे? आप मुंडाते मुंडाते, शेविंग करते करते थक जाएंगे, दाढ़ी नहीं थकेगी, वो आती ही रहेगी, वो आती ही रहेगी। और याद रखिए, दाढ़ी के ताल्लुक से लोग दाढ़ी में भी क्या कर रहे हैं? कटिंग, सेटिंग, शेविंग,
جیسی چاہے ویسی داڑھی نہیں، جیسی چاہے ویسی داڑھی نہیں. آج ہر ایک کی الگ الگ داڑھی پہچانی جا رہی ہے. ہاں شیواجی داڑھی، سکھ کی داڑھی، فلان کی داڑھی، فلان کی داڑھی نہیں. انبیاء کی داڑھی چھوڑیے، جو قدرتی بال ہے اس کو بڑھانا ہے، جہاں تک بڑھتے ہیں بڑھانے دیجیے، مونچھ کو کم کیجیے. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، اپنے اور اپنے بچوں کی جو کٹنگ ہے اسے درست کیجیے. یہ سب یہودیوں کی کٹنگیں ہیں. یہ آزو بازو مڈھانا، بیچ میں چارے کا پینڈا رکھنا، یہ سب یہودیوں کی، نصارانہ مجوسیوں کی کٹنگ ہے. یاد رکھیے ایسی کٹنگ اسلام میں جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک بچے کو دیکھا جس کے آدھے سر کے بال چھوٹے ہیں، آدھے بڑے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ یا تو پوری طرح منڈاؤ یا تو بڑھاؤ. بال پورے سر کے ایک ہی لیول ہونا چاہیے، ایک ہی لیول. سامنے کے بڑے پیچھے چھوٹے، یا پیچھے بڑے سامنے چھوٹے، سائیڈ میں چھوٹے بیچ میں بڑے. جھوپڑا کھڑا کر دیتے نہیں. فلاں کرکٹ کھلاڑیوں کو دیکھا، فلاں ہیروؤں کو دیکھا، فلاں فلمی اداکاروں کو دیکھا، اس حساب سے جو کٹنگ کر رہے ہیں. آج 2 سال 3 سال کے بچوں کو دیکھیے آپ، ان کی کٹنگ ہے. یہ اسلامی کٹنگ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف عمل ہے. اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں، مونچھوں کو کم کریں، اور اپنے جو سر کے بالوں کی کٹنگ ہے اسے درست کریں، خود بھی کریں اور بچوں کو کریں. اگر اتنی پوری مجلس میں دیکھا جائے تو کئی آپ کو ایسے کٹنگیں ملیں گی جو صحیح نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. لہذا ان 4 چیزوں میں، عقائد میں، عبادات میں، طرز معاشرت میں، وضاقتہ میں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح یہود، نصرانی، مجوس اور مشرکوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی، صحابہ سے ہم سچی محبت کریں، ان کی اتباع کریں اور کتاب و سنت کو فالو کریں. اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی نجات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والے کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ہر قسم کی مخالفت یہود و نصارہ کی کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آخر میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے ذمہ داران مسجد حاضہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یاد کیا اور موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اتحاد، اتفاق عطا فرمائے. ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک رکھے ایمان کامل کے ساتھ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. کل آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی قربت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.